اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى عن شان المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة وأنه يبعث من كل أمة شهيدا وهو نبيها يشهد عليها بما أجابت فيما بلغها عن الله تعالى. ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه. اب ان آیات میں جو سورۃ النحل کی آیات ہیں، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مشرکین کے احوال کے بارے میں خبر دی ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور وہ گواہ کون ہوگا؟ اس امت کے لیے جو اللہ نے نبی بھیجا تھا، وہ پیغمبر آ کے گواہی دے کہ ہم نے اللہ کا دین پہنچایا، لیکن قوموں نے کیا جواب دیا؟ قوم ایمان لے آئی یا قوم کفر پہ جمی گئی؟ تو ہر پیغمبر اپنی اپنی امت پہ گواہی دے. اور اس مسئلے کو یوں بھی سمجھ لیں کہ گواہی کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے نا جہاں علم نہ ہو. اللہ کے تو ہر چیز علم میں ہے. مخلوق نے جو بھی عمل کیا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے ہے، وہ سب جانتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو گواہوں کی ضرورت، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نامہ اعمال کی ضرورت، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لکھنے والوں کی ضرورت. وہ تو ذرا ذرا جانتے، اس سے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں. لیکن یہ اللہ کا اپنے بندوں پہ احسان ہے کہ اللہ نے مخلوق کے ساتھ وہی معاملہ فرمایا جو ان کا اپنا ایک طریقہ ہے. کیا مانا؟ جیسے دنیا میں کوئی اہم معاملہ ہو تو لکھا جاتا ہے اور اس پر باقاعدہ گواہ ہوتے ہیں، باقاعدہ تحریر ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے بھی ایک نظام بنا دیا کہ فرشتے موجود ہیں، وہ ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. اور پھر روزانہ کی ڈاک جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے، اور ہمارے نامہ اعمال جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں. اور قیامت والے دن وہ نامہ اعمال باقاعدہ تقسیم ہوں گے.
ایمان والوں کے داہنے ہاتھ میں اور کافروں کے بائیں ہاتھ میں، اور ساتھ ان کو حکم ہوگا کہ اقرا کتابک، کہ جو تمہارا نامہ اعمال ہے خود پڑھ لو، تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ کا انصاف ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ حق ہے۔ تو اب وہ مومن بھی پڑھے گا اور کافر بھی پڑھے گا۔ جب وہ مومن پڑھے گا تو وہ تو خوش ہوگا، اور وہ لوگوں کو بلائے گا، دوستوں کو بلائے گا، ساتھیوں کو بلائے گا کہ ہاں وہ مقرؤ کتابیں، آؤ دیکھو پڑھو میرا کیا رزلٹ آیا ہے۔ جیسے دنیا میں جو لڑکے پاس ہو جاتے ہیں، امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنا نتیجہ اخباروں میں دیکھ کے سب بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو میرا نمبر آ گیا، میں پاس ہو گیا۔ اور پھر جیسے پاس کے درجات ہوتے ہیں اسی طرح خوشی ہوتی ہے۔ ایک 3rd ڈویژن میں پاس ہوتا ہے، ایک 2nd ڈویژن میں پاس ہوتا ہے، 1st ڈویژن میں پاس ہوتا ہے، ایک اپنے پورے اسکول میں ٹاپ کرتا ہے، ایک اپنے پورے ضلع میں ٹاپ کرتا ہے، ایک اپنے پورے بورڈ میں ٹاپ کرتا ہے۔ یہی حوال ہوگا قیامت والے کہ جب مومن پڑھیں گے تو وہ خوش ہوں گے ماشاءاللہ کہ ہاں او مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونا ہے اور میں نے اللہ کی دربار میں پیش ہونا ہے، تو میں نے تیاری کی، آج اللہ کا شکر ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اسی طرح جو کافر ہیں جب وہ نامہ اعمال پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور اس میں ان کے ساری ہسٹری شیٹ لکھی ہوگی، تو وہ چیخیں گے، کہیں گے ما لہذا الکتاب، یہ کیسا نامہ عمل ہے، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹی بڑی غلطی ایسی ہے ہی نہیں جو یہاں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتے، یہ تیرے اپنے عمل ہیں جو تو نے کیے، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، اپنے افعال ہیں، اور آج جو فیصلہ ہے وہ بھی تمہارے اعمال اور تمہارے افعال کے مطابق ہوگا۔ اگر تم نے اچھا عمل کیا ہے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اگر تم نے برا عمل کیا ہے تو بدلہ بھی برا ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر ذرے کے برابر بھی تم نے کوئی بھلائی کی ہے وہ قیامت میں ملے گی، اگر ذرے کے برابر بھی تم نے کوئی برائی کی ہے تو قیامت میں اس کا بھی بدلہ ہوگا۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، انصاف ہے، ورنہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ تو جانتے ہیں کہ کس بندے نے کیا کیا ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون ابرار ہیں، کون اخیار ہیں، کون فساق ہیں، کون فجار ہیں، کون اولیاء اللہ ہیں، کون شہداء ہیں، کون صدیقین ہیں، کون انبیاء ہیں، کون، سب اللہ جانتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا تاکہ قیامت میں کوئی عذر نہ کر سکے کہ میرے ساتھ تو جی کوئی فیصلہ نعوذ باللہ درست نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمارے نامہ عمل کی گواہی ہوگی۔ پھر ایک گواہی یہ ہوگی کہ ہر پیغمبر اپنی امت سے گواہی دے، اچھا اس کے بعد بھی گواہی ہوگی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کیا حال ہوگا کہ جب سارے نبی اپنی امتوں پہ گواہی دیں گے اور سب پہ تیری گواہی ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس دن بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ یہ سارے شہادات کے بعد بھی پھر جائیں گے، انکار کریں گے کہ اللہ میاں یہ فرشتوں نے لکھا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، فرشتے ہمارے جنس کے تھوڑے ہیں، گواہ کم از کم انسانوں میں سے ہوتے، ہماری جنس کے گواہ ہوتے، تو ہم نے تو نہیں کیا ہے، اور قسمیں بھی کھائیں گے جھوٹی، کہیں گے واللہ ربنا، خدا کی قسم ہے رب ہمارے، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، ہم تو اگر کبھی قبروں پہ سجدہ کرتے تھے تو شرک سمجھ کے تھوڑا کرتے تھے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تیرے محبوب ہیں، تیرے پیارے ہیں، ہم ان کی عزت و عظمت کریں گے تو راضی ہو جائے گا، ہمیں پتہ تو نہیں تھا کہ یہ شرک ہو جائے گا، تو قسمیں کھائیں گے ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جلال میں پھر حکم فرمائیں گے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ حکم فرمائیں گے کہ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دو. اللہ حکم دیں گے، ہاتھوں کو حکم دیں گے کہ بولو، پاؤں کو حکم دیں گے کہ بولو، بدن کو حکم دیں گے کہ جو جو گناہ تم نے کیا ہے بات کرو. اب ساری چیزیں بول رہی ہیں. وہ بندہ حیران پریشان کھڑا ہے کہ میرے ہاتھ میرے خلاف گواہی دے رہے، میرے پاؤں میرے خلاف گواہی دے رہے، میری جلد میرے خلاف گواہ بنی. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. اب وہ کہیں گے ہائے تم بھی ہمارے خلاف گواہ بن گئے، تم نے مزے کیے میرے ساتھ دنیا میں، اب گواہی دے رہے ہو، کیوں بول رہے ہو؟ کہیں گے بھئی جو اللہ زبان کو بلوانے پہ قادر ہے تو وہ چمڑے کو بھی بلوانے پہ قادر ہے. آپ دیکھا نہیں ہے کہ آج کل کتنی ایک شریط ہوتی ہے کیسٹ میں اتنا باریک سی اس پہ ساری آپ کی تقریر لکھی ہوئی ہے. تو اللہ چمڑے کو حکم دیں گے تو چمڑا بھی بولے گا. تو اس کے بعد جناب جب ساری گواہی مکمل ہو جائے گی اب اعتراف کر لیں گے کہ مولا ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ فرمائیں گے اب اقرار یا توبہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اب جاؤ سیدھا جہنم میں. اعتراف اور توبہ تو فائدہ تب دیتی جب تم دنیا میں توبہ کرتے، لیکن چونکہ تم نے دنیا میں توبہ نہیں کی ہے تو اس لیے اب تو معافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں. اسی لیے مفسر نقل فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن ہر امت سے گواہ کھڑا ہوگا. وہ کون ہوگا؟ اس کا پیغمبر. وہ گواہی دیں گے کہ میرا اللہ تیری اس بندوں نے ہمیں کیا جواب دیا، ہم پر ایمان لے آئے، ہم پر ایمان نہیں لے آئے، ہماری تکذیب کی، ہمیں جھٹلاتے رہے. اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن خود یہ قرآن بھی اللہ کے آگے درخواست کرے گا کہ یا اللہ یہ تیرے بندوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے مجھے طاقوں میں سجا کے رکھ دیا تھا، بڑے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے مجھے اونچی جگہ رکھ دیا، کسی کے ہاتھ بھی نہ لگے، اور انہوں نے مجھ پہ کبھی عمل نہیں کیا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پھر ہم کافروں کو یہ مہلت نہیں دیں گے کہ اب تم کوئی عذر بیان کرو. کیوں؟ اللہ جانتے ہیں کہ جھوٹے ہیں، تو جھوٹے کو کیا مہلت دیں گے. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. اور جیسے اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ہے هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. یہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اب تم بول بھی نہیں سکو گے اور کوئی عذر بھی نہیں پیش کر سکو گے. وَلِهَذَا قَالَ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے نا دار عمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے. یہاں جو اعمال کرنے ہیں انہی کا ہمیں بدلہ ملتا ہے. یہاں اعمال اچھے کرو گے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور یہاں اعمال بھیڑے کرو گے تو بدلہ بھی بھیڑا ملے گا. تو اسی لیے ہر آدمی کو اس دنیا میں اسی لیے حکم ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا حساب کر لو اس دن سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اسی لیے حکم ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لو. اسی لیے حکم ہے کہ بیماری سے پہلے کچھ عمل کر لو کہ اگر بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے تو پھر کیا عمل کرو. اس لیے یہ دنیا دار العمل ہے. جتنا محنت کر سکتے ہو اس دنیا میں کر لو. اور اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے کہ اگر انسان کی 50 سال بھی گناہوں میں گزر جائے، 70 سال بھی شرک میں گزر جائے، اور ایک دفعہ اللہ کے دروازے پہ گر کے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے چھوڑ دے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیتے. تو اللہ کا راضی کرنا تو بہت آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ سب سے زیادہ مہربان ہے. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر جب جنگ ختم ہو گئی، حضور پاک بھی بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، تو ایک عورت بیچاری بھاگ رہی ہے میدان میں اور اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہے. اس کا بیٹا جو تھا وہ جنگ میں شہید ہو گیا یا بچ گیا، وہ ڈھونڈ رہی ہے بیچاری.
تو کبھی اس لاش کو دیکھتی ہے، کبھی اس کو دیکھتی ہے، کبھی اس کو دیکھتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ دیکھ رہے ہو یہ ماں اپنے بیٹے کے لیے کتنا پریشان ہے، اگر وہ بیٹا اس کو مل جائے تو کیا یہ ماں اس اپنے پیارے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈالے گی؟ انہوں نے کہا کہ لا یا رسول اللہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں اپنی اولاد کو آگ میں ڈالے؟ حضور نے فرمایا اللہ تو اس سے بھی اپنے بندوں پہ زیادہ مہربان ہے، وہ آگ میں کیوں ڈالے؟ ہم تو آگ میں خود جانا چاہتے ہیں، اللہ تو ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بچانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اللہ نے ہمیں بچانے کے لیے امام الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ بھیجے، اللہ نے ہمیں بچانے کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب بھیجی، اللہ نے ہمیں بچانے کے لیے حضور کے بعد خلفاء، صحابہ، اہل بیت، علماء، ائمہ، محدثین، مجتہدین، فقہاء، مفسرین بھیجے کہ ہمیں ہر بات کا حق باطل جو ہے گھر میں پتہ لگ جائے۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم خود جہنم میں جانا چاہیں تو پھر اللہ کو کیا ضرورت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں بار بار مہلت دی ہے، بار بار موقع دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ ایک بندے کی 70 سال کی زندگی اگر گناہوں میں گزر گئی ہے، لیکن اسے ایک دفعہ کہہ دیا یا اللہ میری توبہ ہے، میں آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اور صرف توبہ قبول نہیں فرماتے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی توبہ پہ اللہ خوش ہوتے، للہ افرح بتوبۃ عبد، اللہ اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتے، اور ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الملائکہ، فرشتے آؤ ادھر آؤ، دیکھو علم عبدی، میرے بندے کو بھی پتہ چل گیا ہے ان لہ ربا یغفر الذنوب، کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا، تو گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن شرط تو یہ ہے نا کہ تم توبہ کرنے والے بنو۔ آج کل جو ہم توبہ کرتے ہیں اللہ معاف کرے، یہ توبہ نہیں ہے بلکہ یہ استہزاء ہے، یہ نعوذ باللہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگ کے زبان سے کہہ دو میری توبہ، میری توبہ، میری توبہ، یا اللہ میری صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ، یا اللہ میرے سارے گناہوں سے توبہ۔ اس کا معنی توبہ نہیں ہوتا۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، خطا ہوئی، تو ہمارے دل میں ندامت پیدا ہو، شرمندگی ہو، اور اس کو ہم چھوڑ دیں اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کریں، پھر جا کے توبہ قبول ہوتی ہے۔ کہ جب تک توبہ میں یہ 3 شرطیں نہ پائی جائیں وہ توبہ نہیں ہوتی۔ ایک تو اس گناہ پہ شرمندگی ہو کہ میں نے غلط کی، ندامت ہو، دوسرا اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اور تیسرا یہ ہے کہ پھر نہ کرنے کا وعدہ کرے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ جب اس طرح توبہ کرو گے تو اللہ قبول فرمائے۔ ہاں ہم بندے ہیں، ہم نے تو سچے دل سے توبہ کی لیکن ٹوٹ گئی، تو پھر بھی حکم ہے کہ توبہ کرو، کیونکہ دروازہ توبہ کا بند نہیں ہوا۔ توبہ کا دروازہ اس دن بند ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا جب بندے کو سکرات لگتی ہے اور آدمی غرغرہ، حدیث میں آتا ہے ما لم تغرغر، کیا مانا کہ جب پانی ڈالو تو اندر نہیں جاتا بلکہ خرخر کر رہا ہے، تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یا کسی قوم پہ اللہ عذاب نازل کر دیں، جب عذاب آئے پھر توبہ کریں تو پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ورنہ تو فرعون نے بڑی پکی توبہ کی، فرعون تو چیخ پڑا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن کیوں پناہ نہ ملی، کیوں ایمان قبول نہ ہوا؟ کہ عذاب آ گیا تھا، عذاب کے آنے کے بعد توبہ کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الآن، کہ اب توبہ کر رہے ہو بدبخت، یہ کو وقت ہے توبہ کرنے کا، تو اس لیے اس کا ایمان جو ہے وہ قبول نہ ہوا۔ تو توبہ کا معنی کو سمجھو، توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہتے رہو۔ اس لیے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ آج کل جو ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں اس سے پھر توبہ کرنی چاہیے، کہ یہ تو نعوذ باللہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔
کہ اب دیکھو نا جی سگریٹ کی ڈبی جیب میں ہے، اچھا کوئی اور بری چیز جیب میں ہے، اور دل میں خیال ہے ابھی یہاں سے نکلنے کے بعد میں فلم دیکھوں گا، یہاں سے نکلنے کے بعد میں جا کے شیو کراؤں گا، اور ویسے کھڑا ہے اللہ میاں میری ہر گناہ سے توبہ، پھر مذاق کر رہا ہے اللہ سے، نعوذ باللہ، یہ تو پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ انسان توبہ کرے تو سچی کرے، ورنہ اس سے بہتر ہے کہ نہ کرے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ایسی غلط توبہ کرنے میں پکڑا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ قیامت میں پھر بولنے کا حکم بھی نہیں ملے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کیا مانا؟ جنہوں نے شرک کیا انہوں نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا شرک سے؟ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ أَيْ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ سَاعَةً وَاحِدَةً۔ اب قیامت والے دن جب عذاب سامنے آ گیا، جب جہنم سامنے آ گئی، اب کوئی معافی مانگے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں ہوگی، کوئی 1 گھنٹے کی مہلت بھی نہیں ہوگی، وہ کافروں کے لیے عذاب ہوگا اور عذاب دائم ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ أَيْ لَا يُؤَخَّرُ عَنْهُمْ، یہ بھی نہیں کہ مہلت دے دی جائے کہ چلو بھی 2 دن بعد ان کو عذاب دیں گے۔ بل يأخذهم سريعا من الموقف بلا حساب فإنه إذا جيء بجهنم تقاد ب70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك فيشرفونكم منها على الخلائق وتظفر ظفرة لا يبقى أحد إلا جثى لركبتيه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب جہنم کو لایا جائے گا، یہ دیکھیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں قرآن اور صحیح حدیث میں ثابت ہو جائیں ان پر ہمارا ایمان ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا جی وہ بھٹک گئے، کوئی حدیث کا انکار کر بیٹھا، کسی نے اللہ کے قرآن کے معانی کو بدل ڈالا، اللہ کے قرآن میں تحریفات کر بیٹھے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ پاک ہمیں گمراہی سے بچائے۔ ہمارا قرآن پر اور حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے کہ اگر قرآن میں کوئی بات ثابت ہے تو بس آمنا باللہ، چاہے وہ ہمیں سمجھ آئے نہ، جیسے کہ قرآن کہتا ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی جو کرسی ہے تمام 7 آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے۔ تو اب ہم سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن قرآن میں موجود ہے تو ہمارا ایمان ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ لوح محفوظ ایک مقام ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح قرآن میں ذکر ہے سدرۃ المنتہا، ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح قرآن میں ذکر ہے جنت الخلد، اسی طرح ذکر ہے حور عین، اسی طرح ذکر ہے غلمان۔ تو یہ ساری چیزیں جن کا اللہ کے قرآن میں ذکر ہے وہ موجود ہیں، ہمارا ایمان ہے، اور اس میں کسی ہیر پھیر یعنی آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج بہت سارے ہمارے جدید طبقات کے جو لوگ ہیں ان کو بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہم نعوذ باللہ معانی بدل ڈالیں، کہ بلا وجہ ہم پر کافر اعتراض کریں گے اور کافر کہیں گے کہ جی یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ کافر نہ مانے لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ معجزہ ہے اور معجزہ برحق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے آپ کو معجزہ عظیم عطا فرمایا کہ چاند حقیقت 2 ٹکڑے ہوا، 1 ٹکڑا پہاڑ کی اس جانب تھا اور 1 ٹکڑا پہاڑ کی اس جانب، اور حضور پاک نے کافروں کو بلا کے فرمایا کہ آ جاؤ دیکھو، فشہدوا، گواہ ہو جاؤ، دیکھ لو معجزہ۔ لیکن جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا ان نے دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانا۔ تو اگر آج 1400 سال کے بعد کوئی معجزات کا انکار کرے وہ خود گمراہ ہے، وہ خود اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے۔ ہمارا جو قرآن میں ہے، حدیث پاک میں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حدیث مبارک صحیح ہو، اس کے اسناد کے اندر کسی قسم کی کمزوری نہ ہو، اور وہ حدیث مبارک صحت تک پہنچ جائے تو آمنا باللہ۔ اب دیکھیں نا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جہنم کو لایا جائے گا تو آمنا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پہاڑوں کو چلا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بادلوں کو ہوا سے اڑا سکتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی اگر پورے عالم کے دریاؤں کو چلا سکتے ہیں تو اللہ کے آگے جہنم کو لے آنا کیا مشکل۔ اس لیے فرماتی ہے بیداتی اب جہنم تو قاد بسبعین الف زمام، اس کو 70,000 لگام ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 اللہ کا فرشتہ ہوگا۔ فَيَشْرِبُ مِنْهَا عُنُقٌ عَلَى الْخَلَائِقِ، اور پھر جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ وَتَظْفَرُ ظَفَرَةً، اور وہ ایسی اس سے سانس نکالے گی کہ لا يبقى احد الا جثى لركبتيه، کہ میدان حشر میں جو لوگ بھی ہوں گے وہ گھٹنے کے بل گر جائیں گے۔ فتقول انی وکلت بكل جبار عنید الذي جعل مع الله الها آخر وبكذا وكذا۔ اس کے بعد پھر اس جہنم سے آواز آئے گی کہ آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہر سرکش، ہر متکبر، ہر مشرک، ہر غیر اللہ کے سجدے کرنے والے کو میں پکڑ لوں۔ كما جاء في الحديث ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم من الموقف كما يلتقط الطائر والحبا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم جو ہے اپنے اس گردن سے، اپنے اس منہ سے مشرکین کو، مکذبین کو، جن کو اللہ کا حکم ہوگا موقف میں اٹھائے گی، وہ ایسے چن لے گی کہ جیسے کوئی پرندہ زمین میں پڑے ہوئے دانے کو چن لیتا ہے، ایسے وہ بھی مشرکین کو پکڑ پکڑ کے پھر اپنے اندر ڈالے۔ قال اللہ تبارک و تعالی اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب دیکھیں گے جہنم کو اور اس کی آواز سنیں گے اور اس کو پکڑ کے جہنم میں جب ڈالا جائے گا اس تنگ مقام میں، تو پھر وہاں پکاریں گے۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے بدبختو اب ایک دفعہ نہیں، ساری زندگی پیٹتے رہو، پکارتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اس لوہا اب اسی میں جلتے رہو۔ فاصبروا او لا تصبروا، چاہے صبر کر کے جلو چاہے چیخ کے جلو، رہنا تم نے جہنم میں ہے، اب تمہیں جہنم سے کوئی نہیں نکالے گا۔ وقال تعالی ورأى المجرمون النار وظنوا انهم واقعوها ولمسوا عنها مصرفا۔ اب قیامت والے دن جب مشرک دیکھیں گے جہنم میں، جہنم کو سامنے، تو یقین ہو جائے گا کہ اب ہمیں اسی میں ڈالا جائے گا اور کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں۔ وقال تعالی لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبعتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کافر جانے لا يكفون عن وجوههم النار، یہ اس دن اپنے چہرے، اپنے پشت کسی کو بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکیں گے اور نہ ان کی کوئی مدد ہوگی، بلکہ ان کو جہنم کی آگ جو ہے اچانک پکڑے گی، ان کی طاقت بھی نہیں ہوگی کہ اس کو ٹال سکیں اور نہ مہلت پا سکیں۔ ثم اخبر تعالی عن تبرئ آلیۃ منهم اعوج ما یقولون الیہا فقال، اب اللہ قرآن میں فرماتی ہیں کہ دنیا میں جن کو یہ پکارتے تھے، دنیا میں جن کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، دنیا میں مجھے چھوڑ کے جن کے سجدے کرتے تھے، جن کی نظر نیاز چڑھاتے تھے، وہ قیامت والے دن انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے مولا ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ نعوذ باللہ ہمارا آگے سجدے کرو۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ فِي الدُّنْيَا، جب قیامت والے دیکھیں گے کہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذي كنا ندعو من دونك، کہیں گے مولا ان کی ہم عبادت کرتے تھے، ان کو ہم پکارتے تھے، وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو،
بالکل تم گمراہ ہو. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، نہ ہم نے تمہیں کبھی حکم دیا کہ ہماری 11ویں شریف کرو، نہ ہم نے کبھی تمہیں حکم دیا کہ ہمارے عرس مناؤ، نہ ہم نے کبھی تمہیں حکم دیا ہے کہ ہمارے قبروں میں سجدے کرو، نہ ہم نے تمہیں کبھی حکم دیا. نہیں، سچی بات یہ ہے، اختلاف یہ جھگڑے میں یا ضد میں نہ پڑے. اللہ کو آپ نے اپنے کعبہ شریف میں بٹھایا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہ اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ قرآن سننا، کعبہ کا دیکھنا قبول فرمانا. ٹھنڈے دل سے کسی جھگڑے میں نہ پڑیں، کسی اختلاف میں نہ پڑیں. یہ دیکھیں نا جی، جو لوگ 11ویں شریف کرتے ہیں اور بڑے تمطراق سے، بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے، اور ان کے گمان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو 11ویں شریف سے برکت ہو، اور دوسرا ہماری اولاد کو، مال کو نقصان نہیں ہوگا. اگر ہم نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا. اگر 1 منٹ کی بات ہے، آپ بات کو چھوڑیں، چلو قرآن شریف آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، حدیث مبارک بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن جس پیران پیر کی 11ویں کرتے ہو اس کی کتاب میں حکم دکھا دو، حکم دیا ہو کہ 11ویں کرو، آپ تمہارے ساتھ. بس کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی سر پھٹاول نہیں کہ جی یہ وہابی ہے اور یہ گلابی ہے اور یہ کبابی ہے اور یہ تبابی ہے اور یہ فلاں. کچھ ہے. اللہ کے کعبے میں ہمارا تمہارا ساتھ فیصلہ ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا دکھلا دو کہ بھئی میرے، اور اگر قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث مبارک میں بھی نہ ہو، صاف ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی، کیونکہ تو واقعی بات کا ہے. اچھا، اور پھر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہ لکھا ہو کتابوں میں، نہ حکم فرمایا ہو، تو پھر آخر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی عقل کی بات ہوتی ہے نا. ایک بوڑھی تھی جی، اس کا بیڑا ڈوب گیا تھا اور اس نے منت مان لی تھی. یہ تو سارے قصے ہیں اور کہانیاں ہیں. یعنی وہ ایک بارات جا رہی تھی، کہتے ہیں جی، اس کشتی میں بارات تھی، وہ سارے کے سارے ڈوب گئے. وہ ایک بوڑھی جو تھی نا مکار، وہ بچ گئی بس وقت. وہ بھی ڈوب جاتی تو 11ویں کا عذاب تو نہ ڈال جاتی نا قوم کا. ایسے جھوٹے قصے کہانیاں، نہ آگا ہے نہ پیچھے. اچھا ایمان سے کہو، اس بوڑھی کا کیا نام تھا؟ اس کے باپ کا کیا نام تھا؟ کس قوم کی تھی؟ بلوچ تھے، خان تھے، پٹھان تھے، کیا بلا تھے؟ تاکہ ان کے قبیلوں سے ہم پوچھیں تو صحیح نہ جاتے. ایسے گھڑنٹو قصے ہوتے ہیں. جیسے ایک چھپا ہوا ہے کہ حضرت شیخ احمد مدینہ منورہ سے انہوں نے یہ وصیت نامہ چھاپا ہے، آگے تقسیم کرو، نہیں کرو گے تمہارے گھر میں عذاب آ جائے گا. نہ وہاں کوئی شیخ احمد ہے، نہ کوئی واقعہ ہے. چلو اب تو مدینے کے قریب بیٹھے ہو، جا کے تحقیق کر. ہماری بات کو چھوڑ دو. آپ کو اللہ مکے لایا ہے تو مدینہ شریف جانے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ 5 گھنٹے کا راستہ ہے، 30 ریال ٹکٹ لگتی ہے، وہ میں سے لے لو ٹکٹ. وہاں مدینہ شریف جتنے دن رہو، تمہارا کمرہ، تمہارے کھانے کا میں ذمہ دار، میں لکھ کے دیتا ہوں. میرے مکان پہ جا کے پھر تحقیق کر کے کوئی شیخ احمد مجھے ڈھونڈ کے دکھا دو کہ ہے مدینے میں. ایسے لوگوں نے گھڑنٹو بنائے ہوئے، ایسے قصے بنائے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے لوگ بیچارے اتنا ضعیف الاعتقاد ہیں، ان کو تو اخبار میں اشتہار دیتے نا جی، ایک بنگالی بابا ہے جو سارے تمہارے مسئلے حل کر دے گا. شادی نہ ہو تو ہو جائے گی، جھگڑا ہو تو ختم، دکان بند ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، جادو ہے تو ٹوٹ جائے گا، جن کا سر ہے تو بھاگ جائے گا. سارا کام وہ بنگالی بابا کر دے گا. اور اس بدبخت کو کہو یہودیوں کو مار دے، ہماری جان چھڑوائے. اس کو کہو کوئی ایسا عمل کرے کہ جان چھوٹے ان بدبختوں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، ہندوؤں سے، ہماری جان چھڑوا دے. اس کو بھی قیامت تک اجر ہوگا. صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تو ان کے غلاموں کے غلام بھی نہیں بن سکتے. یہ ایسے بدبخت ہیں نجوم ہی، یہ ادھر بھی حضرت علی کے پاس بھی پہنچ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے جنگ پہ.
ایک نجومی آ گیا، اس نے کہا کہ یا علی لا تخرج لا تخرج لا تخرج، خدا کے لیے فوج کو روکو، نہ جاؤ، اس جو آپ تیاری کر رہے ہیں نا بالکل نہ جاؤ۔ تو حضرت علی نے فرمایا ابھی کیوں نہ جاؤں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ القمر فی الاقرب، کہ اس وقت جو قمر ہے نا چاند، وہ برج اقرب میں ہے، اور برج اقرب میں یہ معنی ہے کہ نحس وقت ہے، اگر تم اس وقت جاؤ گے شکست کھاؤ گے، لشکر مارا جائے گا، تمہارا نقصان ہو جائے گا، آپ انتظار کریں تو اس چاند کو اس برج سے نکلنے دیں۔ حضرت علی مسکرائے، فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ میرا چاند جو ہے وہ تو ہے برج اقرب میں، اور میرے دشمنوں کا چاند کدھر ہے؟ میں کہا بدبخت جب چاند ایک ہے تو اگر وہ نحس ہے میرے لیے بھی ہے میرے دشمنوں کے لیے بھی ہے، تو برابر ہو گئے۔ آپ نے کہا اس کو قید کر دو، واپس آ کے میں ٹھیک کروں گا اس کو، پہلے میں ابھی جنگ کر کے آتا ہوں۔ اس لیے حضور نے فرما دیا ہے کہ من اتا عرافا او کاہنا، کہ جو لوگ ان نجومیوں کے پاس، ان جادوگروں کے پاس، ان کاہنوں کے پاس، ان فراڈیوں کے پاس جائیں اور ان کی بات کی تصدیق کریں کہ ہاں جی سچ کہہ رہا ہے بابا، فقد کفر بما انزل علی محمد، اللہ کے قرآن سے کافر ہے۔ او جناب آپ کا ستارہ گردش میں ہے، بس کیا کریں جی؟ انہوں نے کہا بس آپ ایسا کریں کہ 500 روپے نظر رکھیں، کل طویل دیں گے حضرت، تمہارا ستارہ گردش سے نکل جائے گا۔ بدبخت تو اپنا تو نکال، تو بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے ستارے کو تو گردش سے نکال، تو پیسے لے لے کے اپنی روٹی کھا رہا ہے، گزارا کر رہا ہے، تو تمہارا ستارہ کبھی نہیں نکلے گا۔ وہ کہتا ہے کہ جناب مجھ سے آپ پوچھ لیں، اگر آپ نے لاٹری نکلوانی ہے نا اپنے نام، بس مجھے 2000 دے دیں، 2 لاکھ کی لاٹری نکلے، تم اپنے نام کی نکلوا لو، 2000 کیوں مانگ رہے ہو، جا کے 2 لاکھ کما لو۔ یہ سارے کذابین ہیں، سارے جھوٹے مکار فریبی فراڈی، کوئی ان کی دلیل میں دیکھیں نا، اللہ کے کعبے سے بڑی کوئی جگہ ہوگی قرآن میرے سامنے، مجھے حضرت عبد القادر کا لکھا ہوا دکھا دو، میں خود تمہیں 11ویں کھلاؤں گا۔ چلو کعبہ شریف میں اتنی بڑی بات ہے، میں نے آپ سے قرآن کا مطالبہ نہیں کیا، نہ حدیث کا مطالبہ کیا، نہ خلفائے راشدین کا مطالبہ کیا، نہ صحابہ اہل بیت کا مطالبہ کیا۔ جس پیر کے نام سے مناتے ہو 11ویں، اسی پیر کا لکھا ہوا دکھا دو، سب سے پہلے میں تمہیں 11ویں کی ایسی دعوت کھلاؤں گا کہ بھول جاؤ گے تم، اور اگر نہ دکھاؤ تو پھر چپ کر کے توبہ کر لینا حرام کھلانے سے، کہ غیر اللہ کی نسبت سے جو کھانا پکے، مٹھائی بٹے یا ذبح ہو، وہ حرام ہے، وہ چھوٹا موٹا حرام بھی نہیں۔ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ نے فرمایا کہ مردار جانور تمہارے لیے حرام ہے، خون جو ذبح کرتے ہو اور خون نکلتا ہے وہ حرام ہے، اور لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جو میرے سوا کسی غیر پیر فقیر کے نام پہ بانٹو وہ اس سے بھی زیادہ حرام۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، مولوی مکی کی بات نہیں، مانو نہ مانو، قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں قرآن سنایا نہیں گیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ حرما تم پر حرام کیا گیا کیا؟ میتا، مردار جانور، والدم جو خون نکلے، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل، اور جس چیز پہ اہلا کہتے ہیں چیخ آواز، دیکھو نا جب چاند دیکھ دو چاند ہو چاند، یہ ہے ہلال، اس لیے کہتے ہیں ہلال، کہ جس پر جو جانور پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے
یا جو تپاشے، جو مٹھائی، جو دودھ، جو کھیرنی، جو حلوہ شریف پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ نے فرمایا تو اس خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اب تمہاری مرضی ہے، گیارہویں کھاؤ پیو جو مرضی ہے کرو، لیکن خدا کے لیے یہ دو کھانے دو۔ اور جی کیا کریں جی، اور جی وہ بھی قرآن سناتے ہیں جی، وہ بھی قرآن سناتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہو تم۔ کپڑے سلانے کے لیے اچھا درزی مل جاتا ہے، تم ٹکٹ لینی ہو تو اچھی ایئر لائن ڈھونڈ لیتے ہو تم، اگر تم نے سوٹ بنوانا ہو تو سوٹ کا ماہر ڈھونڈ لیتے ہو، عورت کا میک اپ کرانا ہو تو بیوٹی پارلر ایک سے ایک اعلیٰ ڈھونڈ لیتے ہو، صرف دین پڑھنے والا عالم نہیں ڈھونڈ سکتے ہو۔ جو داڑھی رکھ لے وہ مولوی ہے، جو گلے میں کپڑا ڈال لے وہ مولوی ہے۔ یہ کیا بات؟ خدا کا خوف کرو۔ اور پھر مولوی اللہ کا قرآن موجود، اردو میں ترجمہ موجود، فرانسی میں، جو صرف حکومت سعودیہ نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس وقت تک 13 زبانوں میں قرآن کے ترجمے ہو کے لاکھوں نہیں کروڑوں نسخے تقسیم ہو گئے۔ ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، چاہے تو اٹھا کے پڑھ لو۔ باقی یہ کہنا کہ بھئی ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ نہیں پتہ ہے تمہیں، جان کے تم بدعات میں پڑے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بدعت ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ شرک ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کفر ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے۔ کون بندہ نہیں جانتا کہ زنا حرام ہے؟ نہ کوئی بندہ جانتا ہے کہ زنا حلال ہے؟ کون بندہ نہیں جانتا کہ شام کو فلم دیکھنا اور ننگی فلمیں اور بلیو پرنٹ اور فلاں اور بکواس دیکھنا حلال ہے؟ تو مکہ شریف میں رہ کے ایسا کام کرو، کون نہیں جانتا؟ ایسے پھر جھوٹ بولنے کی کیا، سیدھی بات کرو گے کہ ہم نے اللہ رسول چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا۔ مولوی صاحب آپ خواہ اپنا دماغ خراب نہ کیا کریں، آپ کہتے رہیں آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ہم نے ماننا شاننا نہیں۔ آپ نے بھی قسم کھانی ہے کہ روز تقریر کرنی ہے، ہم نے بھی قسم کھائی ہے کہ نہ قرآن ماننا ہے نہ حضور کی بات ماننی ہے۔ ہم نے تو وہ بات ماننی ہے کہ جو ہمیں مرشد کہتا ہے نا، وہ بابا جو مرضی آئے کرو، عمل سے نہیں چھوٹو گے، پیر تکڑا ہو، بس پیر مضبوط ہو تاکہ تیرے بجائے وہ جہنم کی مار برداشت کر سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا نبی تو کہتا ہے کہ بی بی فاطمہ جو مانگنا ہے، سلی من مالی ما شئتی، دنیا میں میرے مال سے جو چاہو مانگ لو، لیکن میں قیامت یا قبر پہ نہیں چھڑواؤں گا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ اور تم نہیں جی ہمارا پیر بڑا مضبوط ہے جی، بڑا پیر پکڑا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ، تمہاری مرضی، اللہ کا قرآن سن لو، باقی ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی ہے، ہم کوئی ذمہ داری سے منوا سکتے ہیں؟ اب دیکھیں گے وہ قیامت میں کہیں گے اللہ میاں ہم تو ان کی بات، ان کو سجدہ کر دے، وہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہیں مولا، یہ شیطان کے کہنے پہ چلتے تھے، ہمارے کہنے پہ نہیں چلتے تھے، شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ ان کی قبروں پہ سجدے کرو، تو ان نے شیطان کی عبادت کی ہے، ہماری تھوڑی کی ہے۔ ہم تو ہمیشہ ان کو تیری عبادت کا درس دیتے آئے، ہم تو ہمیشہ ان کو توحید سکھاتے آئے، ہم نے تو ہمیشہ تیرا کلمہ پڑھوایا دنیا کو۔ انہوں نے اگر شرک کیا ہے تو شیطان کے کہنے سے کیا، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، أَيْ قَالَتْ لَهُمُ الْآلِهَةُ، جن کی عبادت کرتے تھے، كَذَبْتُمْ، جھوٹ بول رہے ہو، مَا نَحْنُ أَمَرْنَاكُمْ بِعِبَادَتِنَا، ہم نے کبھی نہیں کہا ہماری قبروں پہ سجدے کرو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارتے ہیں، کسی غیر کو سجدے کرتے ہیں، وہ گمراہ ہیں،
نہ تو وہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور نہ ان کی حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، بلکہ قیامت میں انکار کریں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، انہوں نے دنیا میں بہت سارے حاجت روا ڈھونڈے تاکہ ان کے لیے طاقت کا ذریعہ بنے۔ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اللہ نے فرمایا جھوٹ بول دیا ہو، بلکہ قیامت والے دن وہ تم پہ لعنت بھیجیں گے، تمہاری مخالفت کریں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا۔ اسی لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی اور ہمیں بھی کل عقل بھی دیا ہے، قرآن بھی ہے، خدا کے لیے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اپنے بیوی بچوں کو پڑھایا کرو، اور 2 آیتیں 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیا کرو، اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی ایسی عبادت کروں کہ پوری دنیا میں اس جیسی کوئی عبادت، یہ قسم لغو ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں۔ کیا مانا کہ اگر تم ان کے کہنے پہ چل کے اللہ کے حکم توڑو گے تو دشمن ہو گئی۔ دیکھو نا، بیوی کہتی ہے بندے کو بابا دیکھو تمہارے گھر میں کچھ نہیں، کتنے بڑے افسر ہو، وہ دیکھو تم سے چھوٹا افسر ہے، اس کے بنگلے ہیں، کاریں ہیں، اور رشوت پہ لگ جاتا ہے، تو اس سے بڑی دشمنی کیا ہے؟ بیوی ہے کہتی ہے نہیں جی داڑھی نہ رکھو، بوڑھے نظر آؤ گے، ایسا جوان نظر لگتے ہو، یہ دشمنی ہے۔ اولاد گناہوں میں ڈالتی ہے، یہ دشمنی ہے۔ اللہ نے فرمایا بچو، لیکن اگر غلطی کریں ان کو معاف بھی کرو، لیکن اللہ کے احکام کو کبھی نہ توڑا کرو۔ کہتے جی کہ اس دنیا میں ہر قسم کا لباس ہے، پتلون بھی ہے، ہر چیز۔ میں نے آپ کو پکڑ لیا کہ پتلون اتارا ہے میں نے آپ کو؟ ہاں، میں نے آپ کا پتلون تو نہیں اتارا، آپ کو کیوں تکلیف ہو گئی؟ آپ پتلون پہنے، آپ ٹکر پہنے، آپ جو مرضی ہے پہنے، آپ جین پہنے، اور وہ اتنی پھٹی ہوئی ہو کہ معلوم ہو کہ 200 سال پرانی، آگے پیچھے سوراخ ہوں اس کے، وہ پہنو۔ ہم نے تو منع نہیں کیا، ہم نے تو حدیث رسول سنائی ہے کہ جیسا لباس پہنو گے اللہ کے آمد میں انہی کے ساتھ اٹھائیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی قوم کی صورت سے کل لباس اختیار کرے گا، اللہ قیامت میں فرمائے گا ان کو اسی کے ساتھ کھڑا، کیونکہ فیصلہ تو ظاہر پہ ہونا ہے۔ اب اگر ایک آدمی وہ ہندو والی دھوتی باندھ کے آ جائے تو ہمیں کیا پتا، ایک لڑکی جو ہے وہ ہندو والے تلک لگا کے آ جائے تو ہمیں کیا پتا، ہم تو ظاہری علامات سے دیکھیں گے بھی یار یہ تو ہندو لڑکی لگتی ہے اور یہ مسلمان بیٹی لگتی ہے، تو اسی طرح یہ حالات ہیں، علامات ہیں۔ باقی جو مرضی ہے لباس پہنے، لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور دیکھ لو کہ حضور پاک کا لباس کون سا تھا، صحابہ کا لباس کون سا تھا، تابعین کا لباس کون سا تھا، ائمہ محدثین کا لباس کون سا تھا، ائمہ فقہا کا لباس کون سا تھا، اللہ کے اولیاء کا لباس کون سا تھا۔ چلو تمہارے ملک میں حضرت معین الدین اجمیری گزرے، حضرت معین الدین چشتی گزرے، حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ گزرے، حضرت عبد القادر جیلانی گزرے، حضرت علی حجویری گزرے رحمت اللہ علیہ۔ ان میں سے کس کس نے پینٹ پہنی، پتلون پہنی؟ بس کسی ایک بزرگ کا بتلا دو، کل میں بھی پہن لوں گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بڑا اچھا ہے، 2 گز کپڑا لگتا ہے، 2 سال نہیں جاتا کہیں، اور ایسا ماشاءاللہ مضبوط کپڑا ہے، پیشاب کرتے رہو 1 سال پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس کے اندر پیشاب جمع ہے۔ یہ تو بڑا اچھا کپڑا ہے جی، بندے کو کھڑے ہو کے سزا دیتا ہے، بیٹھنے نہیں دیتا۔ بالکل پہنو جناب، مجھے کوئی گلا نہیں آپ کی پینٹ سے، آپ پینٹ پہنیں، ٹائی لگائیں، آپ اس کے بعد جناب باقاعدہ پورے کا پورا صحیح۔ بس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آدھے بٹیر تیتر نہ بنو، پکے پکے بنو، اس لیے کہ یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ یہ بگڑا بگڑا بات نہیں ہے کہ جیسے کسی نے کہا نا کہ بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی،
اور دھوکے کی محبت سے عداوت رکھیں۔ یا میرے مدنی کی شکل بنا لو، یا جناب پھر مائیکل جیکسن کی شکل بنا لو جس کے ساتھ قیامت میں اٹھنا ہو، اور ہم سے دعا کروا لو کس کے ساتھ اٹھنا ہے، یہ تمہاری مرضی ہے۔ ہم نے نہیں روکا حضرت، جو مرضی ہے کرو جناب۔ فیملی پلاننگ کرنا جو ہے بالکل حرام ہے، یہ کافروں کی سازش ہے۔ اپنے ملک میں کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ملکوں کو تو ایک ایک بندے کو بچانا چاہتے ہیں، ہمارا ایک ایک بندہ پیدا ہونے سے پہلے بھی مارنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل حرام ہے، الا ضرورت کہ عورت کمزور ہے، بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، روک لے۔ عورت کے 3-4 متواتر بچے ہو گئے، کمزور ہو گئی ہے، وقفہ کر دے، یہ جائز ہے۔ لیکن کسی اولاد کا روکنا جو ہے، اگر فرعون 70,000 بنو اسرائیل کے بچے کو گولیاں مار کے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں روک سکا، تم بھی گولیاں کھلا کے نہیں روک سکتے۔ جس نے پیدا ہونا ہے ہوگا، اور انشاءاللہ ایک کے بجائے جوڑے بچے پیدا ہوں گے، یہ بھی دیکھ لو۔ اسی لیے تو آج کل 2 کٹھے لگے ہوئے ملتے ہیں، عورتیں گولیاں کھاتی رہتی ہیں، انجام یہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نمازیں چھوڑنے سے کیا گناہ ہوتا ہے، کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ جی گناہ صرف اتنا ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مرد یا عورت ایک نماز جان بوجھ کے بغیر عذر کے چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اگر اسی حال میں مر جائے لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر مرد نمازی ہے اور بیوی بے نماز ہے تو بیوی کافر ہوگی، اور کافر مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا، آئندہ ساری اولاد بھی زنا ہو۔ اب تمہاری مرضی، اب ناراض مولوی مکی صاحب سے ہو جاؤ، میں نے تو یہ فتویٰ نہیں دیا ہے۔ اس فتوے کی بنیاد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ حضور کے لفظ ہیں، عربی تم بھی سمجھتے ہو کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص متعمد جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تحقیق وہ کافر ہو گیا۔ یہ تو شکر کرو کہ 3 امام کہتے ہیں فاسق فاجر ہے، ورنہ تو معاملہ ختم ہے۔ طواف اور عمرے کا طریقہ کیا ہے؟ عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کریں، 2 چادریں باندھیں، 2 رکعت پڑھ کے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مکہ آئیں، طواف کے ساتھ چکر کریں، 2 رکعت پڑھیں، زمزم پئیں، صفا سے شروع کریں، مروہ پہ ختم کریں، 7 چکر پورے کر کے سر پہ اس طرح پھروا دیں۔ بس اتنی سی بات ہے، وہ مشکل تو ہے نہیں، اگر سمجھ لو تو مشکل کوئی نہیں۔ داڑھی رکھوانا سنت ہے، بالکل جناب، سنت الانبیاء والمرسلین۔ ایک دفعہ منڈواؤ تو گناہ صغیرہ ہے، بار بار منڈواؤ تو گناہ کبیرہ ہے، اور منڈانے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ وہ اذان بھی نہ دے اور امام بھی نہ بنے، کہ اس کو نہ امام بناؤ نہ وہ اذان ہے۔ داڑھی بار بار منڈانے سے گناہ کبیرہ ہے، یعنی جیسے زنا گناہ کبیرہ ہے، قتل گناہ کبیرہ ہے، تو بار بار منڈانے سے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سید عبد القادر جیلانی مولد جائز لا یجوز، کہتے ہیں یہ ایک شخص فوت ہو گیا، گھر والے اس کو دفن کرائے، وہ بے زندہ ہو گیا، یہ غلط بات ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کو یہ سب زندہ ہوں گے، پہلے نہیں ہوتے۔ یہ جو کچھ تم نے لکھا ہے 101% جھوٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بیچارہ سکتے کی بیماری میں ہو اور تم لوگوں نے دبا دیا، اٹھ کے بیٹھ گیا ہو، ورنہ یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھا ہے۔
اگر ہم پر کوئی دم پڑ جائے تو وہ آپ نے مکے کی حدود میں حد حرم میں دینا ہے، لیکن جب اللہ توفیق دے، ضروری نہیں کہ جلدی دے دو، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، جب توفیق ہو۔ کہتے جی کہ موبائل فون کے لیے سختی کی جائے روکنے کی، جو لے آتے ہیں وہ مسلمان ہیں یا وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں؟ نہ، فون لانے والے کون ہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہم نے جو گانے بھرے ہوئے ہیں، خدا کے گھر میں گانے بجا رہے ہیں، موسیقی بجا رہے ہیں۔ تو جب مسلمان کو احساس نہیں تو ہر کام ڈنڈے سے کیسے کرایا جائے؟ کہتے جی کہ چپل اور جوتے ناپاک ہوتے ہیں، وہ پھینک دیتے ہیں، تو ان کو آپ کھڑے ہوتے ہیں ہدایت کریں بھی نہ پھینکو۔ یہ سارا کام صرف مولویوں نے کرنا ہے، تم صرف ہمیں چٹ لکھ کے فارغ ہو گئے۔ ایک ڈیوٹی تو اپنے ذمہ لگا لو نا، ایک کام اپنے، ایک آدمی ٹیلی فون کا کام ذمہ لگا لے، ایک جوتے والا کا ذمہ لگا لے، ہر دروازے پہ ایک ایک حاجی کھڑا ہو جائے، ایک دوسرے کو سمجھاؤ، چند دنوں میں انشاءاللہ معاملہ سدھر جائے گا۔ جو عورتیں چہرہ کھول کے طواف کرتی ہیں بالکل حرام ہے، اللہ کے کعبے میں آ کے چہرہ ننگا کر کے پھرنا ناجائز ہے، بالکل گناہ ہے، ثواب کے بجائے گناہ حاصل کرتی ہے۔ قرآن شریف کو نیچے رکھ دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ قرآن کے تقدس کے لیے انہوں نے تو الماریاں بھی بنائی ہیں، ستونوں کے ساتھ لگائی ہیں، آخر کیا کریں وہ؟ ایک ایک بندے کو تو اللہ ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، باقاعدہ الماریاں ہیں، باقاعدہ ستون کے ساتھ الماریاں ہیں، تاکہ ہر آدمی قرآن اوپر رکھے، پڑھنے کے بعد تمہاری ہر صف کے آگے الماریاں رکھ کے جاتے ہیں کہ قرآن اس میں رکھو۔ اب اگر کوئی بے ادب ہے تو اللہ ہدایت دے۔ جب ہم عمرہ کریں گے تو چادر کندھے پہ ڈال لیں۔ چادر میں کندھا نکالا جاتا ہے صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں۔ یہ جو لوگ نماز بھی نکال کے پڑھتے ہیں اور صفا بھی نکال کے دوڑتے، بالکل غلط ہے، نماز بھی مکروہ ہو جاتی ہے، بلا وجہ نہ کندھا نکالا کریں۔ کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ احرام کی چادریں جو ہیں وہ ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر ہے، یعنی اگر ناف ظاہر ہے یا اور کچھ تھوڑا حصہ ظاہر ہے تو دکھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور دیکھنے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے احرام باندھو تو ادب سے باندھو کہ کوئی بدن کا حصہ ظاہر نہ ہو۔ میرے والدین عمرہ کر چکے ہیں، اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے کریں، طائف سے کریں۔ اگر وہ مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت نہ کرے، کوئی ضرورت ہے تو کام کرے۔ میں ریاض سے آیا ہوں، 2 دن گزر گئے، نہ میں نے احرام باندھا تھا نہ عمرہ کیا تھا۔ اب عمرہ بھی کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ مکہ میں جو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے نیکی پر، یہ سارے حد حرم میں، یعنی پورا شہر جو ہے گویا کہ حرم میں ہے۔ اور عرفات تک حرم ہے، ادھر شمیشی تک حرم ہے، جیرانہ تک حرم ہے۔ اس پورے حدود حرم میں انشاءاللہ 1 لاکھ ملتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جو مسجد میں دنیاوی باتیں کریں ان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جیسے درخت پہ پتے لگے ہوں اور خشک ہوں اور آندھی چلے اور وہ پتے گرتے ہیں، تو مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کرنے والوں کے اعمال بھی ایسے گر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اللہ کے گھروں میں قرآن پڑھو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، تسبیح تحمید تحلیل، دنیاوی باتیں نہ کرو۔ اگر ایک آدمی کیسٹ میں قرآن سن رہا ہے اور آیت سجدہ آ گیا ہے تو کوئی سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ ہم پڑھنے والے کے پابند ہیں، کیسٹوں کے پابند نہیں ہیں۔ مسجد حرام کے باہر کبوتر کھا سکتے ہیں، یہ حرم والے تھے نہ پکڑ لینا، اپنے پالتو ہوں تو وہ کھا سکتے ہیں۔
اگر آپ نے خریدے ہیں یا پالتو کبوتر ہیں وہ کھانا جائز ہے جیسے مرغی پالتے ہیں، لیکن جو جنگلی ہیں یا جو باہر کے اڑ رہے ہیں ان کو پکڑنا کھانا حرام ہے۔ آدمی جدھر فوت ہو گیا قیامت کے دن ادھر سے نکلے گا یا کدھر اور سے ادھر سے نکلے گا جی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم لوگ حرم شریف میں یا اپنے گھر میں ہوٹل میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی اللہ لاکھ کا ثواب دیں گے۔ اگر ہم ٹیلی ویژن پہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کوئی آیت تلاوت سجدہ آ جائے، کوئی سجدہ نہیں کرنا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بیوی کی اجازت کے بغیر یہاں نوکری کرنا جائز ہے۔ اگر بیوی تمہاری اجازت نہیں دیتی تو پھر بیوی کے ساتھ رہو، اس سے 6 مہینے سے زیادہ دور رہنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر میاں بیوی دونوں اتفاق کر لیں اور ایسے حالات ہیں کہ تمہاری بیوی کی عزت بھی محفوظ ہے، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، تو پھر تم نوکری پر باہر کچھ زیادہ مدت گزار سکتے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غروب آفتاب سے ذرا پہلے پانی نہیں پینا چاہیے، یہ بھی بدعت ہے، لوگوں نے گھڑا ہوا ہے مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ استغفر اللہ بھی پڑھتا ہوں، کلمہ شریف بھی پڑھتا ہوں، بس توبہ کے لیے یہی کافی ہے۔ اگر کوئی آدمی عصر کے بعد طواف کرے، حنفی مسلک میں طواف کی 2 رکعات مغرب کے بعد پڑھے، اور حنبلی مسلک میں ہر وقت جائز ہے۔ ماں باپ میرے زندہ ہیں، ان کے لیے عمرہ بالکل ان کے لیے کر سکتے ہو۔ ایک میری بچی ہے، وہ بالکل بیچاری اب نارمل ہے، یعنی دماغ درست نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عمرے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے لیے عمرہ کریں اس نیت سے کہ اللہ اس کو شفا دے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ دعا کریں اللہ میری یہ بھی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے، شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں سے بچائے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ داڑھی والے لوگ اکثر غلط کام کرتے ہیں، تو آپ کپڑے بھی نہ پہنیں، کپڑے پہنے ہوئے لوگ بھی اکثر غلط کام کرتے ہیں۔